تیاری کر لو رمضان دی آمد ہو رہی نے میں ابتدا وچ کیا ہے آج دا شاید آخری دن ہوئے نہیں تھے کل تو لا محل آخری ہے جب 30 دن پورے ہو جائیں گے چاند نظر آئے نہ آئے شریع حکم ہے اگلا مہینہ شروع کر دیا جائے تیاری ہو سکتا ہے سجنا نصیبہ وچ اگلا رمضان نہ ہووی میں نہیں پیا کہندا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا جنہیں رمضان دا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑے ہے سنے ہو جان بوجھ کے چھوڑنے والے ہو ایک تو کوئی عذر ہے نا بیمار ہے سفر میں ہے اس کا حکم ہے بغیر کسی وجہ عذر نے جنہیں چھوڑے ہے میرے نبی نے فرمایا پھر اللہ انہوں 100 سال زندگی دے دے وے ایک صدی میرے نبی نے فرمایا پورا 100 سال روزے رکھتا رہے لیکن جڑا رمضان دا ایک روزہ مس ہو گیا ہے ایک صدی روزے رکھن دے باوجود ادا ثواب نہیں ملے گا لیکن گل لے وے بسم اللہ بھائی جان گل لے وے کہ کسے جوہری کل جائیں گا کسے عالم کل جائیں گا پتہ چلے گا رمضان کی کیا شان ہے اللہ فرماندا ہے مہمان میرے مہمان میرے رمضان میرا وے بھیجیا میں اور تیرے گھر چودھری آ جائے ملک آ جائے راجہ آ جائے خان آ جائے اللہ الیکشنہ میں چور ڈاکو آ جان پیسے بھی لانا ہے جلسے بھی کرانا ہے مٹھائیاں بھی کھوانا ہے خدمتہ کرنے ہو نہ بننا بدماشاں کرنے ہو نا پھر تکیہ ننے کی تو انہوں مل دے چل تیری مرضی ہے اوہ نا دنیا داری 2 نمبر دیاں انسان کرنے اللہ کا مہمان آ رہا بھی ذرا عزت کر کے ویکھنا اللہ فرماندا ہے جے میرے مہمان دی عزت کریں گا پھر ہمیشہ تیری گڈی چڑی رہے گی اللہ فرمایا جے روزہ رکھو گے نا جی میں مال اللہ دی نعمت ہے جان بھی اللہ دی نعمت ہے فرمایا غم نہ کریو توڑا جسم میں اور توانا کر دیاں گا تو زکاة جو دیتی ہے میری خاطر روزہ رکھے ہے پابندی لائیے ہیں جی انج کھاؤ پیو تے جسم توانا ہوندہ ہے فرمایا میرے بندیا کیا یاد کریں گا رب دی گل من 12 13 14 15 16 17 18 جو بھی سورج طلوع ہون تو پہلے غروب تک میری رضا واسطے اس جسم نو خوراک نہیں دیویں گا کھائیں گا نہیں پیئیں گا نہیں فرمایا کیا یاد کریں گا میں تیرے جسم نو اور توانا کر دیاں گا اللہ فرمایا یہ زکاة ہے جی اللہ زکاة ہے تے فرمایا پریز کیے اے ہی پریز ہے فرمایا چیزاں سامنے پہیاں نے لیکن اللہ نے منع کیتا ہے کھانیاں نہیں ڈاکٹر نے کیا ہے روٹی انج کھانا ہے پر ان بخار ہے دوائی لے روٹی کھانی نہیں کیونکہ زہاڑ غذابے سخت ہے تیرا جسم کمزور ہے تیرا میدہ کمزور ہے تیرے اندر دے معاملات اجزاء کمزور ہو گئے نے بیماری دی وجہ تو روٹی ذرا سخت ہے کھائیں گا نا برداشت نہیں کرے گا تو پھر تو بیمار ہو جائیں گا تیرے جسم تے ہیوی ہو جان گے جراثیم بیماری لہذا 2 دن احتیاط کر نرم غذا کھا لے تو پھر جدو ٹھیک ہو جائیں گا تو روٹی بھی کھا لیں اللہ فرماندا ہے بس اتنی گالے میں کیا ہے کہ سویر تو لے کے شام تک احتیاط کرنی ہے کھانا نہیں فرمایا میں بھی راضی ہو جاواں گا جسم دی زکاة بھی ہو جائے گی تے شام نو جدو کھائیں گا تیرا جسم بھی توانا ہر دفعہ یاد دہانی فرمائی اپنے بندے نو کہ اے میرے بندے نماز قائم کرو روزہ رکھو اپنے رب دی عبادت کرو تو ماہ مقدس رمضان شریف دا آغاز ہے میں یاد دہانی واسطے عرض کر رہے ہیں کہ اے او اللہ دا مہمان مہینے
جدے اللہ نے روزے بھی فرض کیتے نے اور فرمایا مقدس بابرکت عظیم المرتبہ مہینہ رمضان دا ہے جدے اندر میں قرآن بھی نازل فرمایا ہے۔ جو نبی علیہ السلام دی امت واسطے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جی قرآن صرف پڑھن واسطے نہیں، ثواب واسطے نہیں، یہ دونوں چیزاں بھی حق بجانے میں نہیں۔ فرمایا قرآن سا بھیجیا تاویں کہ انہوں پڑھو پھر ادھے تے غور و فکر کرو، جدو سمجھ آ جائے تے فرمایا ادھا مقصد اور مدعا بھیجن دے وے کہ ادھے تے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ایسا رسول توڑے تو پہلے جڑے نبی اور انہاں دیاں امتاں گزریاں نے انہاں تے بھی روزے فرض کیتے، صورت مختلف ہے، طریقہ کار اپنا ہے، اور آپ دی امت تے بھی نازل فرمائے نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ محبوب کہہ دیو اللہ دی رضا واسطے خدا نو راضی کرن واسطے جو روزہ رکھے گا، فرمایا او دے جسم دی زکاة ادا ہو جائے گی اور اسی کئی بیماریاں تو انہوں شفا نصیب فرماواں گے۔ دیکھو نا ڈاکٹر کل جاؤ نا دو چیزاں دیندہ ہے، کہندہ ہے اے بیماری ہے اے تو دوا لینی ہے صبح شام دوپہر جتنے بھی، تے نال اے احتیاط کرنا ہے، اے چیز نہیں کھانی جیڑی روز روٹین وائز تو کھانا ہے، ایک کھائیں گا دوائی ایک تے اثر نہیں کرے گی، جے تھوڑا بہت انہیں اثر بھی کیتا نا وہ چیز کھان نال اے بیماری پھر اگے ود جائے گی، فائدہ کوئی نہیں۔ گل سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تے اے جڑا توڑا جسم ہے نا ادھے اندر غور کرو، میں جسم دے ہر ایک اجزاء وال دے اندر تو انہوں کتنیاں قوتاں تے طاقتاں بخشیاں نے، اے میریاں نعمتاں نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا جڑیاں میریاں نعمتاں نے نا اے انہاں دی زکاة ہے، جس طرح مال دی زکاة نے سال بعد حساب کرو، جو وافر مقدار وچے خرچہ کر گئے ہو کھا پی چھوڑے نہیں، فرمایا بس وہ بری الذمہ، جو بچ گیا ہے نا ادا حساب کر کے اللہ دے رستے وچ جڑے توڑے تو کمزور نے، نچلے طبقے والے نے، غریب نے، مساکین نے، یتامہ نے، فرمایا اے انہاں نو زکاة دیو تے غم نہ کریو، کمی نہیں ہوئے گی، اللہ توڑے مال وچ اضافہ کرے گا۔ اللہ سبحان اللہ، کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، واہ قادر کریم، اللہ فرماندہ ہے میں ہر چیز سے قادر ہوں، میں جو کیا ہے میری مان لے، میں قادر ہوں، میں جو کیا تو انج کریں گا نا میری مرضی تے، آئے آئے میری مرضی تے، میری رضا تے راضی رہیں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری من میں تیرا مالکاں، پھر ویکھ میں تیری گڈی کتنی چاڑنا ہے، آئے آئے میری من، میری رضا تے راضی رہ جا، میری من لے بس جو میں کہنے انج کر لے، پھر ویکھ لے غم نہ کری فکر نہ کری، جدوں میں راضی ہو جاواں گا پھر میں اور اپنیاں نعمتاں تیرے تے نچھاور کر دیاں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا 5 طرح نہ لازمونے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
من الاموال والانفس والثمرات، بھوک بھی دینے ہاں جی اللہ فرماندا ہے اسی اپنے بندیاں نوں انہاں دے وطن نال بھی آزمانے گھر نال بعض اوقات میری رضا واسطے جہاد فی سبیل اللہ واسطے گھر بھی چھوڑنے پیندے نے اللہ فرماندا ہے پھر اسی اپنے بندیاں نوں بعض اوقات قید بھی کروا دینے قید و بند اللہ دے نبی یوسف کتنا عرصہ قید وچ رہنے پہلے گھر نالوں جدائی بے یارو مددگار کچھ درمیاں تو بک گئے اللہ دے نبی آئے ہائے ہائے اللہ دے نبی ایڈیاں شانہ والا تے پھر ویکھو نا مائی سوتر دی اٹی لے کے کھلوتی اس نوں خریدن واسطے اللہ فرماندا ہے سجنا ویکھنا ادھر بھی ویکھنا مائی سمجھ دیئے سوتر دی اٹی کلوں تنو خرید لے لوے گی پر غم نہ کرنا پریشان نہ ہوئی سوتر دی اٹی میرا مل پیرے ہے ویکھنا ادھر مصر دے بادشاہ دے خزانے بھی آگئے نینا ادھر بھی آزمائش ادھر بھی امتحان آئے اللہ پھر رب نے قید بھی کروایا اللہ کہندا سی قید بھی کروا دینے پھر کدے کدے اسی اپنے بندیاں نوں انہاں دے جاناں نال بھی آزمانے آئے یہ بھی جانی آزمائش روزہ رمضان دی آمد ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے پھر کدے اسی مال نال بھی آزمانے زمین زر اولاد پیسہ اسباب ساریاں چیزاں نال آزمانے تے ساڑے بھیجیو امتحان تو بعد وبشر الصابرین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کہندے پھر جڑے چپ رہندے نے آئے ساڑی مندے نے چپ رہندے نے صبر کر دینے مولا نشانی کیے فرمایا نشانی یہ وے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون چپ رہن والے صبر کرن والے آئے شکر ادا کرن والے اللہ فرماندا ہے میرے ول ویکھدے نے ہر حال وچ دکھ وچ بھی سکھ وچ بھی آئے رزق دی فراوانی کر دیاں تامی جے میں غربت دے دیاں تامی آئے دھوپ ہووے یا چھاں ہووے رات ہووے یا دن ہووے خزاں ہووے یا بہار ہووے دونوں حالتوں میں میرے بندے میری ولوے کے کہنے مولا پرواہ نہیں سب کچھ تیرے والوں آیا سی انہیں تیرے والی ہی جانا سی کیونکہ مالک جے تو ہیں اللہ فرماتا ہے پھر میں تنہا نہیں چھوڑ دا جڑے بندے میری رضا تے راضی رہندے نے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللہ فرماندا ہے پھر میرے والوں انہوں نے سلامی جاندی ہے سلامیاں جاندیاں نے آئے غور کرنا کسے نو کسے دا انتظار ہے کدوں سلام آئے گا کدوں پیغام آئے گا
کدو ٹیلی فون آئے گا، کدو کوئی خط آئے گا، کدو کوئی لیٹر آئے گا۔ اے سجنا تو مومن ہے، اپنی قسمت تے ناد کرنا، جدو رب دی گل منے گا، نبی دا پیار دل وچ پائے گا، سونے دی اتباع کرے گا، اللہ فرماتا ہے کوئی یار نہیں، میرے والوں تینوں سلامی آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے صرف سلامی نہیں بھیجاں گا، بلکہ میں مزید اپنے اس مومن تے کرم دے دروازے بھی کھول دے مانگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کوئی انتظار وچ صدر دروازہ کدوں کھولے گا، وزیر اعظم دا دروازہ کدوں کھولے گا، جی ایچ کیو دا دروازہ کدوں کھلے گا، اڈیالہ دا کدوں کھلے گا، کوئی کس انتظار وچ کوئی کس وچ۔ او میمون تینوں مومنہ سلام ہوئے، اللہ فرماتا ہے تیرے واسطے میں اپنے کرم دا، میں اپنے فضل دا، میں اپنی مہربانی دا دروازہ کھول دیاں گا۔